أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. کیا تعویذ پہننا بھی شرک ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد. سب سے پہلے تو تعویذ کی جو تعریف ہے اس تعلق سے ہمارے یہاں پر جو تعویذ جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اسی طرح سے ایک اور روایت اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکائے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ان احادیث سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں سارے تعویذ داخل ہیں. اس میں تفصیل ہے، بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قرآنی تعویذ یا مسنون اذکار کے جو تعویذ یا تمائم ہوتے ہیں وہ جائز ہے، یعنی بعض علماء کا کہنا ہے. لیکن صحیح بات اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے بات بتلائی کہ من تعلق شیئا وکل الیہ. بعض لوگوں نے کہا کہ تمیمہ گھونگوں کو بولتے تھے جو لوگ لٹکاتے تھے، یا فلاں چیزیں تھیں. شیئا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، من تعلق شیئا اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کوئی انسان اگر شفا یا استعانت یا استمداد کے طور پر کوئی چیز گلے میں لٹکاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکائے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ سختی کے ساتھ اس میں جو ہے ایک منع کا پہلو ہے، اسی کے حوالے، یعنی اللہ کی توکل سے نکل کر وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اختیار کرنا مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اور سوال جیسے پوچھا گیا تو حدیث میں خود اس بارے میں بتایا گیا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک. تو یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے تحت علماء نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے. دوسرا سوال نصر اللہ خان صاحب کی طرف سے آیا ہے جو کہ تجارت کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، وضاحت طلب ہے. اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے ہوئی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، کشف الخفا وغیرہ میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے. اول شیء خلق اللہ نور نبیک یا جابر، کہ اے جابر سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور ہے. اور اس کے بارے میں حوالہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت ہے، لیکن مصنف عبدالرزاق میں یہ روایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے اختلاف بہت سارے لوگوں کی جو تحقیق میں پڑے اس روایت کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے نسخوں میں تھی بعد میں نکال دیے، کچھ نے کہا بعد میں ڈال دیا گیا، لیکن اب تک کہ کوئی نسخہ ایسا معتمد ہمارے سامنے نہیں آیا. اہل علم نے اس بارے میں ذکر نہیں کیا کہ اس میں یہ چیز مل سکے. تو اس کو کسی نے بھی صحیح نہیں کیا، تاریخ میں کسی بھی معتمد کتاب میں حدیث موجود نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت سرے سے غیر معتبر ہے. دوسری بات یہ کہ ابو داؤد کی اور دوسری کتابوں میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کو بنایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے.
ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی وغیرہ میں بھی روایت ہے. اول شیء خلق اللہ القلم فقال اکتب فقال ما اکتب، یہ لمبی روایت ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام چیزوں کی تقدیر ابد تک لکھ. ایک روایت میں الی یوم القیامہ، قیامت تک کے ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دے. تو اس روایت سے اول چیز جس کو پیدا کیا گیا قلم ثابت ہوتی ہے. اور کوئی اور روایت معتبر ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا گیا. اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. اس اعتبار سے بھی یہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے. مزید یہ کہ نور کی مخلوق اور آگ کی مخلوق نے مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کیا ہے. تو فضیلت کا جو پہلو ہے وہ نور کی مخلوق ثابت ہونے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. فرشتے نور سے بنے ہیں، مسلم کی روایت ہے. اور جنات کو آگ سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ان کی اولاد بھی مٹی والی ہی ہے. اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے نور کی تخلیق کے لیے اور اول اور نور سے بننا، یہ دو باتیں ہوئی. اول تخلیق کے اعتبار سے تو قلم کی حدیث ہے، اور نور سے تخلیق کے اعتبار سے خود مٹی کی آیت اور حدیثیں ہم دیکھتے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب تک کہ تو یہ ثابت نہیں ہوا. دوسرا سوال شمس الدین بھائی کی طرف سے ہے، بدعت حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ بدعت حسنہ کو مانتے ہیں اور شرعی دلیل مانتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم غور کر سکتے ہیں. بدعت حسنہ کو تسلیم کرنے والے حضرات، یہ علمی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بدعت جو دین کے یا سنت کے یا ثابت شدہ دین کے خلاف نہ ہو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. یا سادے الفاظ میں آپ اس کو کہیں اچھی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. دین میں نکالی گئی وہ چیز جو دین کی کسی چیز سے ٹکراتی نہ ہو، خلاف نہ ہو، اور اس میں اچھا پن کچھ نہ کچھ ہو، چاہے طعام کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، کچھ نہ کچھ اچھائی اس میں ہو، عبادات کی زیادتی یا کچھ اس طرح سے ہو، اس کو اچھی بدعت وہ حضرات کہتے ہیں. لیکن بدعت حسنہ دین میں مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت حسنہ اگر تسلیم کر لیں تو ایک انسان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے یہ ثابت کرنے میں. اولا تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، وجود ہی نہیں. شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، مسلم میں یا نسائی وغیرہ میں اور مختلف کتب میں حدیث آئی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہر بدعت گمراہی ہے سوائے بدعت حسنہ کی. تو اس طرح سے ہم کو نہیں ملتا ہے. تو دین میں، عبادات میں، شریعت میں نکالا جانے والا ہر عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ضلالہ ہی ہے، چاہے وہ کتنا اچھا دکھائی دے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول آپ یاد رکھیں، انہوں نے کہا کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دیتی ہو. حسنہ بدعہ ایک ہی روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ ہر بدعت ضلالہ ہے چاہے وہ حسنہ دکھائی دیتی ہو. اتنا واضح قول ہے، اس کے بعد بھی ایک آدمی کہے نہیں بدعت حسنہ ہوتی ہے، بہت جرت کی بات ہے. مزید یہ کہ جو روایت میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ہے، جو روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی میں نے ذکر کی، آپ اس کو برا ثابت کر کے بتائیں. اس میں جو عمل تھا کیا تھا؟ کنکریاں لے کے بیٹھے ہیں، گن رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. اس میں برا کیا ہے؟ کوئی برا ثابت کر کے بتلا دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں برا کہا؟
صرف اس لیے برا کہا کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دیا، ورنہ کوئی بتا دے اس میں برائی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، پھر کوئی آدمی کچھ بھی کرنے لگ جائے اس میں برائی ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، عبادتی امور میں، شریعت میں ایسا عمل بدعت ہے، اور ایسے عمل کو بدعت حسنہ نہیں کہا جائے گا چاہے وہ انسان کو اچھا دکھائی دیتا ہو۔ محمد حسین شیخ بھائی سوال کرتے ہیں، کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ کیا آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی؟ اس سوال کے دو حصے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اور دوسرا اس کی دلیل سے متعلق ہے جو اکثر دلیل لی جاتی ہے کہ کیا آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی۔ جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا معاملہ ہے، اس تعلق سے کوئی ایسی روایت قابل اعتماد نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی دعا کرتے وقت میں یہ دعا کرے کہ اللہ میری دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ صحابہ کا یہ عمل ہم کو نہیں ملتا ہے۔ جو روایت اس کی دلیل میں پیش کی جاتی ہیں وہ روایت یا تو صحیح نہیں ہے، یا پھر ان روایات سے وہ معنی لیا جاتا ہے جو کہ ان روایت میں نہیں ہے، یا تو وہ صحیح نہیں ہے یا تو وہ معنی لیا جاتا ہے جو کہ ان روایت میں نہیں ہے۔ جہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی روایت ہے، اس کو امام الحاکم نے روایت کیا اور دوسروں نے بھی، امام البیہقی وغیرہ نے بھی، تو یہ روایت قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ہے، اور خود حاکم نے اپنی بعض کتب میں المدخل وغیرہ میں اس راوی کے بارے میں کہا کہ اپنے باپ سے موضوع روایتیں ذکر کرتا تھا، تو یہ روایت جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے، یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی۔ مزید بخاری کی روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارش کے لیے دعا کرنے کے وقت یوں کہنا کہ اے اللہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور اب ہم آپ کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ یہ قول جو امام البخاری نے کتاب الاستسقاء میں ذکر کیا ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے یعنی نام کے وسیلے سے دعا کرنا صحابہ نہیں کرتے تھے۔ اتنے بڑے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے وسیلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو ترک کر کے آپ کے چچا جو موجود تھے، وہ چچا نہیں جن کی شہادت ہوئی تھی، وہ چچا جن کی وفات نہیں ہوئی، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آگے بڑھایا گیا اور انہوں نے دعا کی۔ تو نبی کو چھوڑ کر صحابی کا وسیلہ، افضل کو چھوڑ کر مفضول کا وسیلہ کیسے لیا گیا؟ اور اتنا بڑا مجمع صحابہ کا استسقاء میں آپ جانتے ہیں مرد عورت سب جمع ہو جاتے میدان کے اندر، تو کسی نے بھی نہیں کہا ایسا کیسا کر رہے آپ، یہ کیا کر رہے ہو، کسی نے نہیں کہا، بلکہ ان کی نزدیک یہ بات معروف تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو تھا وہ آپ کی دعا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، آپ دعا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے، جمعہ میں لوگ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، آپ نے دعا کی، تو اب آپ تھے نہیں اس وقت میں موجود، نہ لوگ آپ کی قبر پر گئے، سوچیے کتنی عجیب بات ہے۔ بارش کے لیے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے، کتنی دور تھی، مسجد نبوی کے پڑوس میں قبر تھی، مدینہ میں واقعہ ہو رہا ہے، قحط، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، بہت اونچا ہے، آپ سارے بندوں میں سب سے افضل، سارے رسولوں میں سب سے افضل، امامت کا وقت آیا معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنیں گے، ساری چیزیں سر آنکھوں پر، لیکن صحابہ نے اعمال و عبادات میں جو طریقہ اختیار کیا، میں نے درس میں بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ صحابہ کا فہم لینا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا وسیلہ ترک کر کے آپ کے چچا جو اس وقت میں موجود تھے ان کو آگے بڑھایا، یہی وسیلے کا طریقہ ہے، یہی وسیلے کا طریقہ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لینا ہوتا تو حضرت عمر خود دعا کرتے اور وسیلہ لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، نہ حضرت عباس نے آپ کے وسیلے سے دعا کی، تو یہ ابھی تک کے ثابت نہیں ہوا ہے۔
اس میں مزید جو افراد یعنی اس میں تذبذب میں ہوں وہ مزید تحقیق کریں. اب تک کہ ہمارے نزدیک کوئی ایسی دلیل نہیں آئی اور علماء نے تحقیق کی پھر بھی نہیں ملی. تو ایسی کوئی دلیل اب تک کہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے ثابت ہو. شیخ امتیاز ایک بھائی ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ نبی کے بعد کے زمانے کی بات ہے، اور ایسی اجتماع کی محفل سجانا بھی بدعت حسنہ ہے کیونکہ ایسی محفلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منعقد نہیں ہوتی. دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے، دوسرا میں سمجھتا ہوں شکایت ہے، لیکن پوچھنے والا حق رکھتا ہے کہ پوچھے، اس لیے کہ جب ہم بدعت کو برا کہہ رہے ہیں تو جس کو وہ بدعت سمجھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوں، تو اعتراض کرنے والے کو حق ہے کہ اعتراض کرے اگر نیت اچھی ہو. پہلی بات تو یہ کہ الصلاۃ خیر من النوم اگر ابو داؤد کی روایت ہم دیکھیں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھائے تھے. تو اذان کے ابواب میں جو آدمی چاہتا ہے اس کی دلیل، اذان کے ابواب میں سنن ابی داؤد اذان کے باب میں دیکھ لے. فجر کی اذان کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے کہ جب فجر کی اذان ہو تو ایسا کہنا الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ دلیل تو مل گئی، یہ بدعت حسنہ نہیں ہوئی، یہ سنت حسنہ ہوئی. دوسری چیز، ایسی محفلیں سجانا کیا یہ بھی بدعت کے ضمن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد میں دین کی مجلسیں ہوا کرتی تھی اور لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے روزانہ دین کی بات جب بھی ہوتی. اسی لیے حضرت عمر نے باری طے کی تھی، ایک دن میں ایک دن پڑوسی. تو بلا شبہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ مساجد میں عوام کی تربیت کے لیے ہر مسجد کا امام وہاں پر تعلیم دے. لیکن اگر کہیں دوسرے علاقے سے کوئی آتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو کوئی اور مزید بات بتلائیں گے تو ان کو بھی خطاب کرنے کا موقع مل سکتا ہے. اگر جگہ اتنی ہے کہ مسجد میں لوگ بیٹھ کے سیکھیں تو بہت اچھی بات ہے، ایسی بڑی مسجد ہو جائے بہت اچھی بات ہے، تو مسجد کے باہر جا کر کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن اگر جگہ نہ ہو اور مشکل ہو تو پھر کسی ایسی جگہ پر جمع کیا جا سکتا ہے جہاں پر لوگوں کے بیٹھنے میں دقت نہ ہو. یہ مجبوری کا مسئلہ ہے نہ کہ تدین کا. کوئی کہنے میدان میں بیٹھ کے بات سنے نا بہت ثواب ملتا ہے، کوئی اگر ایسا کہے یہ آدمی غلط ہے. کھلے آسمان کے نیچے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جمع ہو جاؤ، ایسا اگر کوئی کہہ کے جمع کرتا ہے اس پروگرام کے لیے تو غلط ہے. لیکن اگر مسجد چھوٹی ہے اور وہاں پر خطاب تو کیا نماز کے لیے لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہیں تو پھر وہیں پہ ٹھونس دینا سب کو اندر ہی بیٹھ کے سنو، یہ بات غلط ہے. میں سمجھتا ہوں انصاف کی بات یہ ہے کہ ایسی مجالس منعقد کی جا سکتی ہیں اگر جگہ مسجد ایسی ہے اتنی بڑی ہے کہ اتنے سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جہاں بیٹھ سکتے ہیں وہاں بیٹھیں، اس لیے کہ دین کی گفتگو کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا ویسروا، علموا ویسروا ولا تعسروا، تعلیم دو سکھاؤ. مسند احمد کے الفاظ ہیں ادعوا الناس، لوگوں کو دعوت دو. اور آپ نے کہا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل پیدا مت کرو. لوگوں کی آسانی جس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو لوگوں کے لیے آسان اس کو کیا جائے. اب یہاں کے منتظمین غور کریں اور جس کو اعتراض ہو شکایت ہو منتظمین سے پوچھے یہ آسان ہے یا وہ آسان ہے، تو ہم کو تو یہی آسان دکھائی دیتا ہے، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک بھائی سوال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور نہیں ہے تو پھر ان کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور نہیں تھے تو ان کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ دیکھیے اولاً تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. مسند احمد کی ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کا سایہ مجھ کو نظر آیا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. لیکن پھر بھی بطور جدل اگر کوئی کہتا ہو تو ہم یہ کہیں کہ سایہ نہ گرنا نور ہونے کی دلیل نہیں ہے. انسان کی اولاد ہونا مٹی سے ہونے کی دلیل ہے. یعنی کوئی آدمی وہاں سے بھی آ سکتا ہے کہ انسان کی اولاد ہے، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے پیدا کیا. اور قرآن و سنت میں کہیں بھی یہ نہیں ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو، سایہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نور سے پیدا ہو. بہت ساری چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں. چاند کا سایہ آپ کو زمین پہ پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے. بلب کا سایہ پڑتا ہے، وہ نور سے بنا ہے، اس کے اندر نور ہے. تو ضروری نہیں ہے. یہ استدلال کا طریقہ جو ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے خیالات سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمارے خیالات میں شیطان کے وسوسے داخل ہو سکتے ہیں. شیطان ہم کو غلط بات ذہن میں ڈال سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، نہ یہ کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ نکالیں. ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبروں پر سجدے کی نیت سے سر نہیں جھکاتے ہیں بلکہ ہم بزرگوں کے احترام میں سر جھکاتے ہیں، اگر دل میں سجدے کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ شرک کیسے ہوا؟ اس سلسلے میں روشنی ڈالیے. میں سمجھتا ہوں اس کا مجمل جواب بلکہ مفصل درس ہی میں دے چکا ہوں، لیکن چونکہ سوال ہے اس لیے ضروری ہے کہ جواب اس کا دوں. اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ اگر ہم قبر پر سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی نیت نہیں ہے، سر جھکا کر کیا رہے ہیں وہاں پر؟ اگر آدمی قبر پر سجدہ کرے اور سجدے کی نیت نہ ہو تو پھر کیا اس نے؟ دوسری بات یہ کہ کسی انسان کا عمل اور نیت اس میں اختلاف ہو تو ظاہری عمل نبی کے تابع ہونا ضروری ہے، اگرچہ اس کی نیت ہم نہیں جانتے ہیں. کوئی دیکھنے والا نیت نہیں جانتا ہے، اس لیے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا. رہا یہ مسئلہ کہ ایک انسان تعظیم کی غرض سے کسی صالح کو حیات میں یا اس کی قبر پر سجدہ کرے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے، یہ سوال ہے. کوئی آدمی تعظیم کی نیت سے کسی صالح اللہ والے کی قبر پر یا زندگی ہی میں اس کو سجدہ کرے، نیت سجدے کی عبادت کی نہ ہو، تو کہ پھر بھی شرک ہوتا کیا؟ ایسا لوگ پوچھ سکتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اس کا حکم ہم معلوم کرتے ہیں. سب سے بڑے اللہ والوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے، جو بھی ذمہ داری تھی پوری کی، یمن سے واپس مدینہ آئے. آنے کے بعد پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے کہا یا معاذ ما ھذا، اے معاذ کیا کر رہا ہے، یہ کیا؟ اللہ کے رسول میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے، سجدہ کرتے. میں نے چاہا میں بھی آپ کو سجدہ کروں، جب وہ ان کے بڑے ہیں ان کو سجدہ، ہمارے بڑے آپ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے. کہا کہ لا تفعلوا، یہ جملہ یاد رکھیں، لا تفعلوا، ایسا مت کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا، کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور دوسری روایت میں آپ نے کہا، مسند احمد وغیرہ کے الفاظ ہیں کہ لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی بشر کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں، صحیح نہیں، مناسب نہیں، ٹھیک نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اگر کوئی کون ہے کوئی نہیں، آپ نے خود منع کر دیا. اور کوئی ایک صحابیہ آپ بتا دیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر سجدہ کیا ہو اور پلٹ کے پبلک سے کہا ہو کہ عبادت کی نیت سے میں نے نہیں کیا، تعظیم سے کیا. کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. صحابہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے. دیکھیے سجدے کا واقعہ وہاں ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو منع کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، من عظم حقہ علیہا، اس کا جو بیوی پہ حق ہوتا ہے اس حق کی وجہ سے. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم والا ہوتا ہے یا عبادت والا ہے؟ عبادت والا ہو تو شرک ہو جائے گا کہ شوہر کی عبادت کرو، ایسا کہتے نہیں. شوہر کی تعظیم کرو، تو شوہر کی تعظیم کا حکم دیتا تو سجدہ کرنے کے لیے کہتا، لیکن یہ سجدہ کسی کے لیے مناسب نہیں.
تو عبادت والا سجدہ تو ہے ہی نہیں، تعظیم والا سجدہ بھی نہیں ہے، اس سے منع کیا حضرت معاذ ابن جبل کو۔ حضرت معاذ نے عبادت کے طور پر سجدہ نہیں کیا تھا، تعظیم کے طور پر کیا تھا۔ جب تعظیم کا منع ہو گیا تو عبادت کا تو منع ہے ہی، تو کسی کی تعظیم اگر ہو سکتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے اپنی تعظیم سے اس طرح سے منع کر دیا تو باقی سب کا منع اپنے آپ ہو گیا۔ سب سے افضل کے لیے منع تو آپ سے کمتر کے لیے زیادہ منع۔ کریم بھائی شاندار گروپ سے سوال کرتے ہیں، کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں؟ صحیح جواب دیں۔ جس میں 2 بار صحیح آئے کتنا صحیح ہونا چاہیے؟ 2 بار کی شرط ہو اس میں، صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مسئلہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، لیکن اس میں بجائے تعصب کے، دشمنی کے، یہ بات یاد رکھیے، علمی اختلاف، تحقیق کا اختلاف، دلوں میں دشمنی اور نفرت کا بیج بننا نہیں چاہیے۔ ہر آدمی اس کی کوشش کرے کہ وہ دیکھے، تحقیق کرے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات صحیح اس کو تسلیم کرے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ علم غیب تھا تو ہم کیوں نہیں مانیں گے، لیکن اگر ثابت نہیں ہوتا ہے اور اس کے بالعکس باتیں ثابت ہوتی ہیں تو یہ بات لازم ہو جائے گی کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں جو حق ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دیں، یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو معلوم ہے کہ جنت میں کیا کیا ہے، دجال آئے گا تو کیا ہوگا، اور پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل نے کیا کیا کیا۔ تو پچھلی قوموں کے واقعات اور موجودہ غیبیات اور مستقبل کی خبریں، قیامت میں ایسا ہوگا یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے ہم کو معلوم ہوئی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا، اللہ نے خبر دی اور آپ نے ہم کو خبر دی، تو اس اعتبار سے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بعض باتیں بتلائی اور آپ نے امت کو بتلائیں، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صلاحیت دی گئی تھی کہ آپ تمام غیبی باتوں کو خود سے جان لیتے تھے اور آپ کو سب کچھ معلوم تھا، کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، کوئی بات ایسی نہیں تھی آپ کے زمانے میں یا بعد کی یا پچھلی کہ آپ پر چھپی ہوئی ہو، ایسا نہیں تھا۔ اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کے خلاف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا لا ادری اتبع نبی ام لا، مسلم کی حدیث ہے، ایک اور دوسری بھی روایت ہے میرے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تبع نبی تھے یا نہیں تھے۔ تو لا ادری کا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرنا یہ بتلاتا ہے۔ اس لیے میں نے پڑھی ہے ایک کتاب جو لکھی گئی ہمارے بعض حضرات نے، جاء الحق وغیرہ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صراحتاً ہونا چاہیے، نہیں معلوم، میں کیا جانوں، اس طرح کے جو جملے ہیں یا اللہ جانتا ہے، اس طرح کی بات نہ ہو۔ تو صراحتاً ہے میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور بھی آپ نے بعض باتیں اس میں ذکر کی اور اس میں کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ایک اور روایت جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اپنی سنن میں، جو وضاحت اس میں مزید ہمارے لیے ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، اور مسجد میں کنکریاں تھی اور آپ جوتیاں پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے امامت کی حالت میں۔ آپ نے نماز ہی کی حالت میں جوتیاں نکال دی۔ صحابہ پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صحابہ جانتے تھے اتباع کس کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے نماز ہی کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار دی۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں اتاری اپنی جوتیاں؟ صاحب نے کہا آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتار دی۔ آپ نے نماز میں اپنی جوتیاں اتاری، ہم نے بھی اتاری۔ سنت کے لیے سبب ضروری نہیں، حکمت جاننا ضروری نہیں، یہ بات یاد رکھیے، اصول ہے یہ۔ کسی چیز پر عمل کر، بعض لوگ آج بولتے ہیں نا اس میں سائنس کا کیا فائدہ ہے، اچھا
ضروری نہیں ہم کو معلوم ہو. بچپن سے کھانا کھاتے ہیں اندر کیا ہوتا ہے جا کے معلوم نہیں, ہضم کیسے ہوتا ہے, لیکن فائدہ ہوتا ہے اتنا معلوم ہے, فائدہ ہوتا اتنا معلوم ہے بس. اندر پیٹ میں کون سی آنت میں کدھر جاتا ہے ضروری نہیں بھائی. آپ کو سنت پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے, نجات ہوتی ہے, اتنا معلوم ہے ہم کو. اس میں کیا علت ہے, کیا حکمت ہے, کیا فائدہ ہے, نہیں بھی معلوم ہو ہے فائدہ, نہیں بھی معلوم ہو تو عمل کرنا کافی ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. جیسے دوائی کے فائدے کے لیے اس کا حکم اور اس کا جو ہے حکمت جاننا ضروری نہیں ہے. دوائی کھا لیا, ڈاکٹر صاحب نے بول دی کھا لیا, فائدہ ہو جاتا ہے, نہیں معلوم کیا ہوا. صحابہ نے فوراً نکال دی جوتیاں. آپ نے کہا جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے. آپ کی صحیح روایت ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, کتب ستہ میں سے ابو داؤد ہے, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ, ابو داؤد کی روایت ہے. جبریل آئے اور مجھ کو بتلایا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے, نجاست ہے, اذن گندگی ہے. میں نے جوتیاں نماز میں ہی نکال دی. اور تم میں سے جب کوئی مسجد آئے تو اپنی جوتیوں کے نیچے دیکھ لیا کرے, اگر اس میں گندگی ہو تو رگڑ کے اس کو صاف کر دے اور پھر مسجد میں آئے. بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے گھر کی عظمت میں سب سے زیادہ حق ادا کرنے والے, کیا جان بوجھ کے سب معلوم رہے کہ بھی گندگی مسجد میں لے کے جائیں گے؟ آپ لے کے جائیں گے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جائیں گے لے کے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بے ادبی مسجد کی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں, تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے وہ گندگی آپ مسجد میں لے گئے. اگر جانتے ہوئے نہیں لے جائے تو پھر کیسا لے کے گئے؟ اچھا جبریل کیوں آ رہے؟ جب معلوم ہے جبریل کیوں آ رہے؟ جبریل آ کے بتانے کے بعد نکالے یا اس سے پہلے آ کے بتائے کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے؟ اب بتا رہے ہیں صحابہ کو میں نے کیوں نکالا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں معلوم تھیں, بعض باتیں نہیں بھی معلوم تھیں. اور اس روایت سے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے جوتیوں کے نیچے نجاست تھی, آپ کو نہیں معلوم تھا. رحمان نے جبریل کو بھیجا بتانے کے لیے, آسمان سے جبریل آ رہے ہیں, تب جا کے معلوم پڑا کہ جوتیوں کے نیچے نجاست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم اور اپنی معرفت کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے میں دیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, اس حدیث سے اس کی نفی ہوتی ہے, اس حدیث سے اس کی نفی ہوتی ہے. یہ قیامت سے پہلے ہے اور اس میں بالکل صاف انداز میں بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے. ایسے کئی واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں, یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. ایک ربانی بھائی بھی ہے, کاکینہ کا صاحب ہے, وہ اپنی فیملی کا انتظار کر رہے ہیں کہ دوسرے برائے کا ملاقات کریں. اشفاق بھائی کال سینٹر میں وہ کام کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ کیا ابن تیمیہ مشکل کشا ہے؟ ایسا اہل حدیث والوں کی معتبر کتاب سیرت ابن تیمیہ پیج 72 پر لکھا ہے, اس کا کھلا جواب دیں. اگر ابن تیمیہ ہو یا ابو تیمیہ ہو, کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم ہو, اس کے بارے میں جب بتائیے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا مناسب نہیں ہے, صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا یہ, تو پھر ابن تیمیہ یا کوئی اور, ابن قیم ہو یا کوئی اور ہو, امام البخاری ہوں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا کوئی بھی ہو, یہ جتنے ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے ہم کو توحید سکھائی ہے. ان کے بارے میں کوئی آدمی عقیدہ رکھنے لگے کہ یہ مشکل کشا ہیں تو یہ بات بالکل غلط بات ہے. جو بھی آدمی ایسا کہتا ہے یا جس نے بھی ایسا کہا ہے وہ توبہ کرے اللہ سے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بخاری کی روایت سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کو مرگی کی بیماری تھی, اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو مرگی کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں, تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ کو شفا دے. آپ شفا دیجئے نہیں, بلکہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے
تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن اللہ سے اتنی دعا کیجئے کہ جب دورہ مجھ کو پڑتا ہے تو بے پردگی میری نہ ہو۔ دیکھیے کیسے لوگ تھے، وہ عورتیں کیسی تھی اس زمانے کی۔ یہاں تو آدمی کیا کہے گا، دعا کر تو میرے لیے، ابھی بعد میں بہت نماز پڑھوں گا، جنت مل جائے گی مجھ کو۔ یہ ٹینشن نکلنا چاہیے کہ نبی کی دعا ہے اور جنت کا وعدہ ہو رہا ہے، ہم اپنے عمل سے کر پائیں نہیں کر پائیں معلوم نہیں، مل رہا ہے، آخرت مل رہی ہے، جنت یقینی ہو رہی ہے۔ دنیا کا نقصان صحیح، کب آج ہیں کل گئے، صبر کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے۔ صحابہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن اتنی دعا کیجئے کہ جو میری بے پردگی ہو جایا کرتی ہے، ایسے وقت میں ہوش نہیں رہتا ہے، گر جاتی ہوں چکر آگے، دورہ پڑ جاتا ہے، تو وہ نہ ہو۔ شریعت کا احساس اس حالت میں بھی ہے۔ آپ نے دعا کی۔ ایک لمبے زمانے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دیکھا طواف کر رہی ہے، تو اپنے ساتھی سے کہا، دیکھا تجھ کو جنتی عورت بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ کہا دے وہ عورت جنتی عورت ہے، وہ جو طواف کر رہی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، عجیب بات یہ ہے کہ وہ عورت آ کے نہیں کہی یا رسول اللہ مجھے شفا دیجئے، آپ نے یہ نہیں کہا۔ وہ کیا کہہ رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو شفا دے۔ آپ نے نہیں کہا ایسا کیسا، تو یہ کہہ کہ آپ شفا دیجئے کیونکہ مشکل کشا تو میں ہوں، کیا ایسا کہا؟ نہیں۔ آپ نے کہا اگر تو کہے، تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھ کو شفا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین پر تھے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا اپنی قوم کو دعوت میں کیا کہا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شفا دینے والا اللہ ہے۔ امت کے اور بڑے بڑے نبی، زکریا علیہ السلام کو اولاد دینے والا اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دینے والا اللہ ہے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ بتائیے ان کی مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، پھر ہم کسی بات کے دور کے 7ویں صدی 8ویں صدی کے کسی کے عالم اور کسی یعنی اہل علم میں سے کسی کے بارے میں عقیدہ رکھیں مشکل کچھ آئے، بالکل بہت ہی بری بات ہوگی، یہ غلط بات ہے، یہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ نور محمد بھائی جو بھی طالبی میں وہ سوال کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو امام اسقلانی کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے، وضاحت فرمائیے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں، اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نور سے مراد آپ کی ذات بتاتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس عربی صفحہ، اس کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیے جہاں تک کہ یہ آیت ہے، اب اس میں ایک بات ہے، اس میں دو لوگوں سے استدلال ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی۔ اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں زاد المسیر یا تفسیر ابن کثیر یا دوسری جتنی بھی تفسیریں ہیں، ابن حجر کا قول مجھ کو نہیں معلوم، لیکن قتادہ کی طرف اس بات کی نسبت متعدد تفاسیر میں ہے کہ قتادہ جو تابعی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، جنہوں نے اس آیت میں نور سے مراد، تین قول ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں مفسرین کے اقوال جو اس میں ہیں نور سے متعلق اس آیت میں۔ ایک قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے، قتادہ کی طرف اس کی نسبت ہے، اور دوسروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسرا قول ہے اس سے مراد اسلام ہے۔ تیسرا قول ہے اس سے مراد قرآن ہے۔ اس معنی پر مفسرین کا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن عباس کی تفسیر کے بارے میں آپ اگر تحقیق کریں تو علماء کے اقوال اس میں آپ کو ملیں گے کہ ابن عباس سے متعدد تلاميذ ان کی تفسیر ذکر کرتے ہیں، لیکن ابن عباس کی تفسیر جو ہے یہ بعض سندوں سے مقبول ہے، بعض سندوں سے نہیں۔ اگر ابن عباس کی وہ سند ہم کو مل جائے جس میں ان کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے تب اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ تنویر المقباس میں سند نہیں ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ تنویر المقباس تفسیر ابن عباس جو ہے عام طور سے جو ملتی ہے
تو اس میں کتنے اقوال ان کے با سند موجود ہے اور کتنے بے سند ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قطع نظر اس سے اگر یہ ہم اس قول کو اختیار کر بھی لیں کہ اس سے مراد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی، تو اس میں نور سے مراد جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے انہوں نے کس اعتبار سے نور لیا ہے یہ غور کریں۔ مجال حق وغیرہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں متعدد مقامات پر علامہ آلوسی کا ذکر آتا ہے۔ آپ بیضاوی، آلوسی اور جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں غور کریں، جنہوں نے نور مراد لیا ہے انہوں نے بھی یہاں یہ کہا ہے کہ نور اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے کا حصہ اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما تخفون من الکتاب، کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو بہت سی وہ باتیں واضح کرتا ہے جس کو کتاب میں تم چھپا دیا کرتے تھے۔ یہودیوں سے خطاب ہے اس میں۔ یہودیوں نے بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے آنے والی حق باتیں چھپا دی تھی، اندھیرے میں ڈال دی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی بعثت کے بعد وہ چیزیں اجالے میں آ گئی۔ آپ اس اعتبار سے گویا کہ نور تھے، یہی بات سب نے کہی ہے۔ میرے علم میں ایک بھی کوئی عالم ایسا نہیں ہے، ایک بھی کوئی مفسر نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تخلیق کے اعتبار سے آپ نور تھے۔ آپ تبلیغ کے اعتبار سے، تبیین کے اعتبار سے، دین کی دعوت کے اعتبار سے، حقائق کے واضح کرنے کے اعتبار سے کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نور کی طرح تھے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بنے، جب آپ نے دعوت دی تو بہت ساری باتیں جو چھپی ہوئی تھیں آپ نے اس کو سامنے کر دیا۔ بہت ساری باتیں جو اندھیرے میں پڑی ہوئی تھیں، لیخرجہم من الظلمات الی النور، تاکہ اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے۔ اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے۔ تو محمد یہاں اسی لیے یعنی بعض نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے، اس سے بعض نے قرآن لیا ہے۔ یہاں پر جن لوگوں نے یہ مانا کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا آپ نور کی طرح ہیں کہ جب نور اندھیرے میں آتا ہے تو چھپی ہوئی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، اچھا برا سامنے آ جاتا ہے، سانپ رسی کا فرق سمجھ میں آتا ہے۔ تو نور کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں چیزوں کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ یہی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا ہے، تو اس سے کس کو انکار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سراج کہا ہے، آپ کو نور کہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن آپ کے بارے میں جو نور کا عقیدہ رکھتا ہے وہ آپ کی اس دعوتی حیثیت کے طور پر نہیں رکھتا ہے، وہ آپ کے وجود اور آپ کی تخلیق کے اعتبار سے رکھتا ہے کہ آپ کو نور سے بنایا گیا، نور سے پیدا کیا گیا۔ ہم اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا وجود، آپ کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی طرح تھے کہ جیسے نور اندھیرے میں اجالا پیدا کر دیتا ہے، چیزوں کے حقائق واضح کر دیتا ہے، آپ کے اقوال و اعمال سے چیزوں کی حقیقت واضح ہو جایا کرتی تھی جیسے نور سے ہوتی۔ تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، اور جنہوں نے اس کو مانا ہے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیا ہے، انہوں نے بھی یہی مانا لیا ہے۔ آپ اس میں تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ محمد صدیق صاحب جو ٹیلر ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، آپ نے ابن جریر کا حوالہ دیا ہمارے کمزور مطالب انصاف سے۔ ابن جریر تبری شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی روایت کہاں تک اعتبار؟ جہاں تک کہ ابن جریر دو ہیں، ایک تبری ہیں اور ایک دوسرے ہیں۔ ابن جریر اگر شیعہ تھے تو پھر تفسیر ابن کثیر کو بھی شیعی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر ہے کیا؟ تفسیر ابن کثیر ابن جریر الطبری کی تفسیر کا خلاصہ ہے۔ علماء سے پوچھیں کہ تفسیر ابن کثیر کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جو کہ تمام جو ہے مختلف جن میں آپس میں اختلاف ہے، تمام فرقے تفسیر ابن کثیر کو مانتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کی بنیاد تفسیر طبری پر ہے، تو علماء سے مزید تحقیق کریں اس میں۔ تفسیر ابن جریر جو ہے اس کو عام طور سے علماء نے اختیار کیا ہے اور متعدد کتابوں میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ یہ کہنا بہت ظلم ہوگا کہ وہ شیعہ تھی، اس لیے اس میں آپ میرا تفسیر ابن جریر کا حوالہ
ترک کر دیں، میں نے تفسیر ابن کثیر کا بھی دیا ہوں، وہ چھوڑ دیں، یہ لے لیں، تفسیر ابن کثیر پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کو لے لیں، تفسیر ابن جریر کو چھوڑ دیں۔ تو میں نے 2 حوالے دیے ہیں۔ اگر میرے حوالے کو رد اس وجہ سے کیا جائے کہ ابن جریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ دیجئے، تفسیر ابن کثیر کا بھی تو میں نے حوالہ دیا ہے، تو میری بات اپنی جگہ قائم ہے۔ محمد ابن قیس تابعی کی روایت میں نے حوالہ پیش کیا تھا تفسیر ابن کثیر اور ابن جریر کا، ابن جریر کا آپ چھوڑ دیں، ابن کثیر کا لے لیں۔ قاضی وسیم احمد صاحب جو طالب علم میں سوال کرتے ہیں، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے گزرے ہیں اور حق حاصل نہیں کر سکے، ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے روز کیا عمل کیا جائے گا اور کس شریعت کے تحت؟ جو لوگ، یعنی سوال اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے، مر گئے، موت ہو گئی، فوت ہو گئے، تو ان کا کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجیں، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجیں۔ اس آیت کے تحت ابن کثیر نے اس آیت کے تحت مسند احمد کے، ابو داؤد الطیالسی کے، اور اسی طرح سے اگر یادداشت صحیح تو طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن 4 لوگ ہوں گے جو اللہ کے ہاں شکایت کریں گے، عذر پیش کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو بہرا ہوگا، گونگا، جس کو سننے نہیں آتا، اس لیے کہ اکثر اوقات گونگے کا سبب بہرا ہونا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ ہوگا جو بہت بوڑھا تھا، ایک دم بڑھاپے کو پہنچ گیا کہ جس بڑھاپے میں آدمی کو چیزوں کی تمیز ختم ہو جانے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو پاگل تھا، مجنون، اور چوتھا وہ آدمی جو فترہ میں مرا ہے، الذی مات فی الفترہ۔ یہ 4 اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس، مثلا اس میں جو بہرا تھا، گونگا تھا، وہ کہے گا کہ اللہ حق بات کہنے والا، دعوت دینے والا نبی تیرا آیا تھا لیکن میں نے تو سنا ہی نہیں۔ بوڑھا کہے گا آیا تھا لیکن مجھ کو سمجھا نہیں۔ پاگل کہے گا اللہ میں تو لوگوں کو مینگنیاں مارا کرتا تھا، کنکریاں مارا کرتا تھا، مجھ کو کیا معلوم، مجھ کو تو سمجھا ہی نہیں۔ اور جو فترہ میں مرا ہے، ایسا آدمی ایسے دور میں مرا جب کوئی نبی موجود نہیں تھا، اس کو فترہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، سنا نہیں، سمجھا نہیں، آیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے گا تم مانو گے؟ وہ کہیں گے بالکل مانیں گے، جو حکم دوں گا مانو گے؟ اللہ ان سے مواثیق لے گا، لَيُطِيعُنَّهُ، وہ ضرور اطاعت کریں گے، مانیں گے، اللہ وعدہ لے گا، کہے گا کودو آگ میں۔ ان کے پاس فرشتہ بھیجا جائے گا، ان کے پاس رسول بھیجا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ میں کودو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آگ میں کودیں گے وہ محفوظ رہیں گے، جنت میں جائیں گے، اور جو نہیں کودیں گے وہ پکڑ کر گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جن کو حق نہیں پہنچا اور جو ایسے دور میں مرے ہیں کہ جب کوئی نبی نہیں تھا، ان کا حال اور معال دونوں اللہ جانتا ہے۔ وہ کس حال میں مرے یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور ان کا انجام کیا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کرتے۔ تو اس سے اللہ بہتر جانتا ہے کون کیا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے کہ سب کے ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ فترہ میں مرے ہیں اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، پیغام اسلام کا نہیں پہنچا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس حدیث کی روشنی میں بات سامنے آتی ہے کہ ان کو آزمایا جائے گا حشر میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جیسا ان کا عمل ہوگا فیصلہ کرے گا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے ساری حدیثیں ضعیف ہیں تو
फिर हम कौन सी हदीस पर अमल करें? ज़ईफ़ और सही हदीस क्या फ़र्क है? सवाल थोड़ा अजीब है। ये अब सारी हदीस से ज़ईफ़ है तो हम कौन सी, तो बचा क्या फिर? जब सारी हदीस से ज़ईफ़ है तो फिर कौन सी हदीस बचती नहीं, फिर हदीस जो भी आएगी ज़ईफ़ होगी, फिर कौन सी हदीस पे अमल करें? यहाँ बात यही है कि ज़ईफ़ हदीस कौन सी होती है। पहले तो ये कि ज़ईफ़ हदीस कहते किसको है? जो हदीस सही या हसन ना हो वो ज़ईफ़ होती है। सही या हसन कौन सी होती है? वो हदीस इब्न कसीर ने अपनी किताब में, और मुतअद्दिद उलमा ने जो भी मुस्तलहुल हदीस में किताबें लिखी हैं, उन्होंने 5 बातें हदीस के ताल्लुक़ से कही हैं कि अगर किसी हदीस में ये 5 बातें हों तो वह हदीस सही होती है, और अगर ये 5 बातें ना हो तो वह हदीस सही नहीं होती है। इनमें से अगर कोई एक बात भी ना हो तो वह हदीस सही होने से गिर जाती है। वो 5 बातें क्या हैं? नंबर 1, उस हदीस की सनद मुत्तसिल हो, सनद जुड़ी हो। हर हदीस के हम तक पहुंचाने वाले, मुहद्दिस तक पहुंचाने वाले जिसने किताब में लिख दिया, उन पहुंचाने वालों का सिलसिला जुड़ा हुआ हो। ऐसा ना हो कि उनमें कोई मिला ही नहीं उससे और उसके नाम से हदीस बता रहा है, तो ऐसा ना हो, सनद जुड़ी हुई हो। अभी ये एक लंबी बात है जो इतनी छोटी जो है, थोड़े वक्त में मैं पूरी बात नहीं समझा सकता हूँ, उलमा से रुजू करें, लेकिन इख्तिसारन फिर भी मैं बता रहा हूँ इसलिए कि पूछा गया है। सनद जुड़ी हुई हो, रावियों का सिलसिला कटा फटा ना हो, बल्कि हर एक का आपस में मिलना या कम से कम हम ज़माना होना साबित हो, मिलने के इम्कानात के साथ। बुखारी मुस्लिम दोनों की शर्त है। बुखारी की जो है मिलने की शर्त है, मुस्लिम की ज़माने की भी शर्त है कि मिलना मुमकिन हो, एक ज़माने में हो। और दूसरी बात ये कि उसके रावियों में 2 बातें हों, हर रावी में दो बातें हों। एक, याददाश्त के एतबार से उस हदीस का पहुंचाने वाला हर रावी, हर उसको पहुंचाने वाला, उसकी याददाश्त अच्छी हो, उसकी गलतियां, उसका भुलक्कड़पन याददाश्त पर गालिब ना हो।